اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ہوا کی جو بکھیر کر اڑانے والی ہے، اور بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی، اور آسانی سے پانی میں چلنے والی کشتیوں کی، اور کام بانٹنے والے فرشتوں کی۔ یقیناً جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچ ہے، اور جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں سے بھرا ہوا ہے، تم لوگ مختلف باتوں میں الجھے ہوئے ہو۔ حق سے صرف وہی منہ موڑتا ہے جسے دھوکے میں ڈال دیا گیا ہو۔ ہلاکت ہے جھوٹ گڑنے والوں کے لیے جو غفلت میں ڈوبے کھیل تماشوں میں پڑے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب چکھو، یہی وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ لیکن متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، وہ اپنے رب کا دیا ہوا انعام لیں گے۔ بے شک وہ پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت معافی مانگتے تھے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں ہے تمہارا رزق، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بالکل سچ ہے جیسے تم بات کرتے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے اور کہا سلام ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا تم پر بھی سلامتی ہو، تم اجنبی لگتے ہو۔ آپ اپنے گھر گئے اور ایک موٹے تازے بچڑے کا گوشت لے آئے اور اسے ان کے سامنے رکھ دیا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ پھر دل ہی دل میں آپ ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ڈریے مت، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آگے بڑھیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں۔ فرشتوں نے کہا ایسا ہی فرمایا ہے تمہارے رب نے، بے شک وہی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش برسائیں جو آپ کے رب کی طرف سے حد سے گزرنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ سو ہم نے وہاں سے سب مومنوں کو نکال لیا، اور ہم نے وہاں صرف ایک ہی کا گھر پایا جو مسلمانوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک نشانی ہے۔ جب ہم نے اسے فرعون کے پاس بھیجا واضح دلیل کے ساتھ، مگر فرعون نے اس سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اور اسی طرح عاد کی قوم میں بھی ایک نشانی ہے۔ جب ہم نے ان پر طوفانی ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی چلتی اسے بوسیدہ کر دیتی تھی۔ اور ایسے ہی سمود کی قوم میں بھی نشانی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ کچھ دن فائدہ اٹھا لو، پھر وہ منہ موڑ گئے تو انہیں کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان تھے۔ اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔
زمین کو بھی ہم ہی نے بچھایا اور ہم ہی بہترین بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس تم اللہ کی طرف رجوع کرو، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ تھے۔ بس آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور آپ نصیحت کرتے رہیں۔ بے شک نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی، اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ تو میں ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا، طاقتور اور مضبوط تر ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے بھی ویسا ہی عذاب ہے جیسے ان کے ساتھیوں کو ملا، بس یہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔